السلام علیکم کلاس 7 کیا حال ہیں آپ کے؟ اچھا، آج ہم اپنے میقات دوم یعنی سیکنڈ ٹرم فائنل ٹرم کے دوسرے سبق کی ریڈنگ کریں گے، اور وہ سبق ہے چچا چھکن نے ردی نکالی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس کا تھوڑا تعارف پڑھیں گے۔ یہ جو مصنف ہیں وہ امتیاز علی تاج ہیں۔ امتیاز علی تاج کے بارے میں مختصر تعارف پیش کرتی ہوں میں، اس کو آپ سنیں گے اور پھر اس کو اپنی کاپی پر کمپیوٹر پیج پر آپ یہ تعارف لکھیں گے۔ کاپی کے پیج پہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور چاہیں تو کمپیوٹر پیج پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کا تعارف۔ امتیاز علی تاج ولادت 13 اکتوبر 1900، وفات 19 اپریل 1970۔ انہوں نے اردو میں ظرافت نگاری کی ایک نئی طرح ڈالی اور چچا چھکن جیسا یادگار کردار تخلیق کیا۔ چچا چھکن کی بدحواسیاں اور کاموں کو بگاڑنے کا احوال اتنا دلچسپ اور پر لطف ہوتا ہے کہ قاری مضمون کو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چچا چھکن کا ایک کارنامہ پڑھیے اور لطف اٹھائیے۔ پچھلے جمعے کا ذکر ہے، تیسرے پہر بچوں کا استاد انہیں پڑھانے کے لیے آیا۔ اس نے مودے کے ہاتھ اندر چچی کو کہلا بھیجا کہ مردانے میں بچوں کے پڑھنے کے لیے کسی کمرے کا انتظام کر دیجیے، وہاں ان کے لکھنے پڑھنے کا سامان بھی ٹھکانے سے رکھا رہے گا اور وہ توجہ سے اپنا کام بھی کر سکیں گے۔ آج کل آدھا گھنٹہ تو کتابیں کاپیاں تلاش کرنے میں صرف ہو جاتا ہے، پھر ڈیوڑی میں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں تو بچوں کا دھیان گلی میں رہتا ہے، پڑھائی خاک نہیں ہوتی۔ چچی دالان میں بیٹھی بنوں کی اوڑھنی میں لچکا ٹانک رہی تھی۔ چچا چھکن چارپائی کے کھٹمل مارنے کی غرض سے صحن میں کھڑے پایوں کی چولوں میں ابلتا پانی ڈلوا رہے تھے اور چچی کو بتا رہے تھے کہ یہ بڑا نایاب اور مجرب نسخہ ہے، اور جب کبھی آزمایا تیر بے ہدف پایا۔ اتنے میں چچی کو مودے نے آ کر استاد کا پیغام سنایا تو بھڑک اٹھیں۔ میرے پاس کوئی کمرہ نہیں، جن کا گھر ہے، جنہوں نے خالی کمروں میں خفل ڈال رکھے ہیں، ان سے کہیں۔ چچا نے پیغام تو سنا نہ تھا، جواب سن کر چونکے۔ کیا بات ہے؟ مودے نے استاد کا پیغام دہرایا، سن کر بولے، لا حول ولا قوت، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ ارے بھائی، یہی چاہتی ہو نا کہ باہر کا کاغذات والا کمرہ خالی کر دیا جائے، تو سیدھے صباؤ یہ بات کہہ دیتی، اس میں بھلا بگڑنے کا کون سا موقع ہے؟ آج ہی لو، ابھی لو، خالی ہوا جاتا ہے کمرہ۔ چچی کو بھی اپنا بگڑنا بے محل نظر آنے لگا، مصالحانہ انداز میں بولی، کمرہ خالی کرنے کو کون کہتا ہے؟ پچھلے اتوار ہی میں نے صفائی کرا کے اس میں فرش بچھوایا ہے، اگر کمرہ کھول کر خفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں تو کمرہ بخوبی کام میں آ سکتا ہے۔ ادھورے کام آپ جانیے، چچا کے سلیقے کو ہمیشہ سے ناگوار گزرتے ہیں، اسی لیے بولے، اگر اسی بہانے الماری میں سے ردی کاغذ نکال جائیں اور جو چیدہ ضروری کاغذات بچیں انہیں سنبھال کر ڈھنگ سے رکھ دیا جائے تو کچھ مذائقہ ہے۔ چچی کا خیال نتائج کی طرف جانے کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ قصد سن سراسیمہ ہو گئیں، دبی زبان میں بولی، بچوں کو پڑھنے کے لیے جگہ ہی کتنی چاہیے، ایک میز، 2 کرسیوں، کمرے کا ایک کونا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ جواب میں چچا کو اپنی نفاست طبع کے اظہار کا موقع ملا۔ جگہ تو یوں غسل خانے میں بھی موجود ہے، وہاں پڑھنے کو کیوں نہیں کہہ دیتی؟ بس یہ بات ہے۔ ہندوستانیوں کی جس وجہ سے ان کا گھر انگریزوں کی کوٹھیوں سے مختلف معلوم ہونے لگتا ہے، ہم لوگوں میں صفائی اور سلیقہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لشتم پشتم بس گزر ہو جائے۔ تنگ آ کر چچی کو کھلے لفظوں میں انجام کی طرف توجہ دلانی پڑی، اور کاغذ سارے کمرے میں پھیل گئے تو یہ بات چچا کے سمجھ میں نہ آئی۔ کاغذ پھیل گئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ردی نکلنے سے کاغذ پھیلیں گے یا سکڑیں گے؟ اب اس کا جواب چچی کیا دیں؟ تنگ آ کر مودے سے مخاطب ہو ہوئی، جا کر کہہ دے کوئی کمرہ خالی نہیں۔ چچا حیرت کی عالم میں تھے۔ ارے بھائی،
کیوں خالی نہیں؟ میں کہتا ہوں شام تک کمرہ خالی ہو جائے گا۔ آج استاد نے کہا ہے کل شوق سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائے۔ چچی نے جل کر کہا، تم جانو تمہارا کام، اور چچا کنجیوں کا گچھا سنبھال کمرے کو روانہ ہو گئے۔ کمرہ کھول ناک کی سدھ الماریوں کا رخ کیا۔ کواڑ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک تمام خانے بے ترتیب کاغذوں سے ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ہیں۔ عرصے سے الماریاں کھول کر نہ دیکھی تھیں، کاغذوں کی تعداد اور حالت ذہن سے اتر گئی تھی۔ اب جو ان پر نظر ڈالی تو دل رک گیا۔ کبھی خانوں کو دیکھتے، کبھی منہ بنا بنا کر داڑھی کھجانے لگتے۔ کاغذوں سے گز جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ چچی نے جو صلاح دی تھی کہ کمرہ کھول کر قفل الماریوں میں ڈال دیے جائیں، اب بڑی بامعنی معلوم ہو رہی تھی۔ مگر آپ جانیے چچا بات کے پورے واقع ہوئے ہیں۔ چچی سے سوال و جواب ہو چکنے کے بعد بھلا یہ کہاں ممکن تھا کہ اپنے کہے سے پھر جائیں۔ خانوں میں نظر ڈال کر دل کھول کر حوصلہ دلانے کی کوشش کی اور نیچے صاحب چچا میاں پل پڑے۔ کاغذات کے ڈھیر الماریوں میں سے نکالنے اور فرش پر چننے شروع کر دیے۔ وہ الماریوں کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، ذرا سی دیر میں خالی ہو گئی، لیکن کاغذوں کے ڈھیر سے کمرہ بھر گیا۔ کاغذات کے اس دسترخوان پر پا انداز غریب چچا آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ کاغذات ملاحظہ فرمانے شروع کر دیے۔ طرح طرح کے کاغذات تھے، خطوط، بل، نسخے، نامکمل غزلیں، مسودے، دعوتی رخے، اخباروں کی کتریں، انگریزی اخباروں کی تصاویر، دکانداروں کے اشتہار، منی آرڈروں کی رسیدیں، عید کارڈ، حساب کے پرزے اور اللہ جانے کیا کیا۔ ایک ہاتھ پر کام کے کاغذوں کی جگہ مقرر کر لی اور دوسرے ہاتھ پر ردی کاغذوں کی اور ڈھیر کی تقسیم شروع کر دی۔ ایک ایک کاغذ کو اٹھا کر غور سے دیکھتے، کسی کو اس ہاتھ پر رکھ لیتے، کسی کو اس ہاتھ پر۔ آدھ گھنٹے تک یہ عمل چپ چپاتے بڑی تندہی سے جاری رہا۔ کاغذوں کے کئی ڈھیر دو حصوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے بعد جب چچا نے ایک بار سر اٹھا کر ردی اور کام کے کاغذوں کا جائزہ لیا تو خیال آیا کہ ردی توقع سے بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اندیشہ پیدا ہوا کہ صفائی کے جوش میں کہیں کارآمد کاغذات تو اس ڈھیر کی نظر نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ اوپر ہی گھی کی کسی دکان کا اشتہار پڑا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے خیال آیا کہ پچھلے دنوں چھمن خان کہہ رہے تھے کہ دیہات سے گھی منگانے کا بندوبست کر کے شہر میں خالص گھی کی دکان کھولنا چاہتے ہیں۔ بالفرض انہوں نے دکان کھول لی، اس کے متعلق اشتہار بھی ضرور تقسیم کریں گے، اور اشتہار لکھوانے کے لیے ہمارے سوا آخر کس کے پاس جائیں گے؟ ایسی حالت میں مثال کے لیے ایک اشتہار ضرور ہونا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس اشتہار کو کام کے کاغذات میں رکھ لیا اور سوچا کہ ردی کاغذات پر خوب سوچ سمجھ کر ایک نظر غور کی پھر ڈالی جائے۔ اب جو ان کاغذات کو غور سے ملاحظہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ صفائی کے ضبط بڑی بڑی نایاب چیزیں ردی کی نظر کرتے چلے گئے۔ منع خان درزی کا بل ردی کا ڈالنا آخر کیا معنی؟ کچھ نہیں تو 4 دن کی بحث کے بعد اس سے بنڈی کی سلائی طے ہوئی تھی۔ کل نئی بنڈی سلوانے پر اگر وہ اسی قسم کی بحث پر کھڑی کر دے تو صنعت کے طور پر بل اپنے پاس ہو تو کس قدر وقت مفید کاموں کے لیے بچایا جا سکتا ہے۔ اخبار کی کترنیں شوق سے کاٹ کر رکھی تھیں تو ان میں سے کوئی قول قابل قدر اور قابل عمل نظر آیا ہوگا۔ تصاویر کے مصرف تو ازہر من شمس ہیں، بچوں کا دل بہلایا جا سکتا ہے، چوکھٹوں میں لگوائی جا سکتی ہیں، تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہیں، اور پرانے اخبار بھی اگر غور کیا جائے تو بڑے کام کی چیزیں ہیں۔ مثلاً صندوقوں الماریوں میں بچھائے جا سکتے ہیں۔ برسات کے دنوں میں ان سے بچوں کے لیے ناؤ بنانے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ پہلے آدھے گھنٹے میں جس قدر کاغذ ردی قرار پائے تھے، اگلے آدھے گھنٹے میں تقریباً سب کے سب کسی نہ کسی وجہ سے کارآمد قرار پا گئے۔ 1 گھنٹے کی محنت اور نتائج پر غور کیا
چچا کو اپنے مزاج میں ایک قسم کی تبدیلی محسوس ہونے لگی، یعنی ان کی طبیعت ان کے عزم سے عدم تعاون کرنے پر آمادہ معلوم ہوتی تھی۔ جسم پر سرکٹی پرتل ہو چکا تھا، جمائیاں اور انگڑائیاں چلی آ رہی تھیں، کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سیدھا کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، آنکھیں کاغذات کو محض دیکھ رہی تھیں کہ افراتفری میں پڑے ہوئے دل کہہ رہا تھا کہ اگر یہ منتخب ہوا کر آپ مرتب ہو جائے تو کیا خوب ہوتا، لیکن ان سے نمٹنے کی امنگ انتقال کر چکی تھی۔ تمام امور پر غور کر کے نامناسب معلوم ہو رہا کہ ذرا دیر کو تعطیل تو بہرحال منائی جائے۔ اچھا بچوں، یہاں تک میں نے صفحہ نمبر 72 کی مثالی بلند خوانی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ صفحہ نمبر 73 کی مثالی بلند خوانی پیش کی جائے گی اور اس کی وضاحت بھی کروں گی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔